آخر یہ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا؟ عرب لیگ اور OIC کے اجلاس میں جو رہنما سب سے زیادہ غصے میں نظر آئے وہ ایران سے تعلق رکھنے والے ابراہیم رئیسی تھے، لیکن اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے واضح کر دیا کہ ہم اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں کسی صورت حماس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ واضح طور پر کہہ دیا کہ حماس کو اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ اگر حماس ہم سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ ایران اس جنگ میں آ کر حماس کے ساتھ اسرائیل پر حملہ آور ہوگا تو ایسا کسی صورت نہیں ہونے والا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ملاقات حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ہوئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے واضح کر دیا کہ حماس ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس جنگ میں آ کر حماس کے ساتھ لڑیں، البتہ سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر ہر محاذ پر ہم حماس کی جنگ کو، ان کی جدوجہد کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور اس پر آواز بھی بلند کرتے رہیں گے۔ آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا کہ حماس ایران کے ساتھ ساتھ ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ پر بھی یہ پریشر مت ڈالے کہ وہ براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ میں کودے اور اسرائیل پر حملہ آور ہو۔ یعنی حماس کی سب سے پہلے جس تنظیم نے 7 اکتوبر کے حماس کے پہلے حملے کے بعد مدد کی وہ حزب اللہ تھی، جسے بنیادی طور پر لبنان کا عسکری ونگ کہا جاتا ہے، اور امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل سپورٹ، خواہ وہ مالی سپورٹ ہو یا پھر ملٹری اکوپمنٹ کی، وہ ایران کی سپورٹ ہے۔ یہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا ہے۔ اب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کی انقلابی فورس بھی اس جنگ میں نہیں آئے گی اور حزب اللہ بھی براہ راست اس جنگ میں شریک نہیں ہوگی۔ حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تو اس کے بعد حماس کو یہ اندازہ ہو رہا تھا، اور جو بیانات اس ایران کے وزیر خارجہ، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے سفراء دیگر ممالک کے اندر دے رہے تھے، اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت جلد ایران براہ راست اس جنگ میں آئے گا۔ ایران نے امریکہ کو دھمکیاں دیں، ایران نے اسرائیل کو دھمکیاں دیں۔ تہران کے اندر میزائل کی تصاویر کے نیچے لکھ دیا گیا کہ ان میزائلوں کی رینج براہ راست تل ابیب تک ہے، ہم یہاں بیٹھ کر تل ابیب پر یہ میزائل فائر کریں گے۔ پھر اس کے بعد حالیہ OIC کے سربراہی اجلاس میں بھی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے واضح طور پر کہا کہ مسلم ممالک نے جو ریئیکشن دیا ہے اس پر ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، ہمیں فوری طور پر جنگ بندی کروانی چاہیے یا پھر غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہوا جس پر یہ ضرورت پیش آئی کہ خود آیت اللہ خامنائی جا کر اسماعیل ہنیہ سے ملیں اور جنگ سے معذرت کر لیں؟